أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکہف کی 32ویں آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری، یعنی دنیا ایک نہ ایک روز ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے حق سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ کہ آپ ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کا قصہ اور واقعہ بیان کیجئے، ان کی مثال کو بیان کیجئے۔ اب یہ دو آدمی، ان دونوں کا آپس کے اندر تعلق یا تو دوستی کا تھا یا رشتہ داری کا تھا یا بھائی کا تھا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ترغیب دی کہ ان دو آدمیوں کی حالت کو آپ بیان کر دیجئے۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک بددین تھا، کافر تھا، فاجر تھا، لیکن بڑا مالدار تھا وہ، اور دوسرا تھا مسلمان تھا لیکن غریب تھا، غریب قسم کا آدمی تھا۔ اب جو بددین تھا اللہ رب العزت نے اس کو بہت مال دے رکھا تھا، قسم قسم کے مال سے اس کو نوازا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی آپ ان کے سامنے دو آدمیوں کی حالت کو بیان کیجئے، ان کی مثال کو بیان کیجئے، تاکہ یہ جو کفار ہیں ان کا خیال باطل ہو جاوے اور مسلمانوں کو تسلی مل جاوے۔ جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب، وہ جو بددین تھا اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، اس کا تذکرہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں سے ایک کے لیے ہم نے، ان دونوں میں سے ایک کے لیے انگور کے دو باغات تھے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، نہیں رکھتا تھا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلی نعمت اور جو نعمت سے نوازا تھا وہ یہ تھی
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 2 انگور کے باغ دیے تھے، اور ان 2 انگور کے باغات کے اندر اس کا جو چاروں جانب کھجور کے باغوں سے اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر تو آدمی چاروں جانب ناریل کے درخت لگاتا ہے، لیکن اس کے جو باغ تھے بیچ کے اندر انگور تھے، چاروں طرف جو تھے وہ کھجور کے باغات تھے، کھجور کے درخت سے اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے، اور اس کے بیچ کے اندر، اس کے اطراف کے اندر اور بھی حق سبحانہ و تعالیٰ نے سبزی کو لگائے رکھا تھا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ کیسا خوشنما منظر ہوا ہوگا، کیسا خوبصورت نظارہ ہوگا کہ بیچ کے اندر انگور جو تر ہو تب بھی اس کی قیمت، خشک ہو جائے کشمش بن جائے تب بھی اس کی قیمت۔ تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ان دونوں میں سے ایک کے لیے انگور کے 2 باغات تھے، وحفظناہما بنخل، اور ہم نے ان دونوں باغوں کی حفاظت کی تھی کھجور کے باغات سے، کھجور کے درختوں سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان میں کھیتی باڑی لگائی تھی، یعنی جہاں پر سبزی وغیرہ ترکاریاں ہوا کرتی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور ان دونوں کے باغات کے پھل ہر وقت ہمیشہ آتے رہتے تھے۔ دونوں باغات کے درخت میں جتنے بھی درخت لگے تھے ان کے اوپر پھل ہر وقت ہمیشہ آتے رہتے تھے۔ عام طور پر جو دوسروں درختوں کی حالت ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں تھا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی موسم کے اندر کسی درخت کے اوپر زیادہ پھل آ گئے تو دوسرے موسم کے اندر کم آتے ہیں، یا تو آتے ہی نہیں ہیں۔ کسی سال زیادہ پیداوار ہو گئی تو کسی سال کم ہو جاتی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر موسم کے اندر اور ہر زمانے کے اندر یہ اس درخت کے پھل آتے ہی رہتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دونوں باغات کے درمیان نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ پانی کی بھی ضرورت نہیں، پانی وہاں بہتا ہی تھا، نہر حق سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی رکھی تھی، جیسے ہی پانی کی ضرورت پڑتی اسی نہر میں سے پانی وہاں چلا جاتا تھا، ہر وقت وہ باغات سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے اور بھی مال تھا، یعنی یہ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے دے ہی دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، یعنی جتنی بھی عیش و عشرت کا سامان تھا وہ سارا حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دے رکھا تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، ایک روز یہ ہوا کہ اس نے اپنے ساتھی جو مسلمان تھا، غریب تھا، اپنے ساتھی کو یہ بات کرتے ہوئے کہا، انا اکثر منکا، سب سے پہلا اس کا تکبر کا جملہ اللہ پاک نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دے رکھی تھی، اتنی ساری نعمتیں، ضروری تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا۔ نعمتوں کے اوپر آدمی جب شکریہ ادا کرتا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے، اور جب آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، اللہ مال دیتا ہے، آدمی کے بول بدل جاتے ہیں، آدمی کے بول بدل جائے۔ یہی کچھ یہاں پر بھی ہوا، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھی، غریب مسلمان تھا، اب اس کو تکبر کے ساتھ یوں کہہ رہا ہے، سب سے پہلا اس کا تکبر کا جملہ یہ تھا، انا اکثر منک مال، کہ میں تجھ سے تو مال میں زیادہ ہوں، تیرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو دیکھ کیا کیا ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے جب مال آتا ہے نا، آدمی کی بولی بدل جاتی ہے، اور ایمان والے کے بول کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں ہوا کرتی ہے۔ بعض آدمی کو بول ایسے ہوتے ہیں، آدمی کروڑ پتی سے روڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، بعض مرتبہ آدمی اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے کہ وہ کوسوں دور جہنم میں جا گرتا ہے، لیکن اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔
اور بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، جس کو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے مال جب آتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے کہ اللہ ایسے مال سے میری حفاظت فرما جو میرے لیے عذاب بن کر آئے۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ مال ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا ہے، تو سب سے پہلا اس کا جملہ یہی تھا، انا اکثر منک مال، میں تجھ سے تو مال میں زیادہ ہوں، واعز نفر، اور میرے پاس تو ایک بہت بڑی باعزت اور طاقتور جماعت ہے، میری ایک پارٹی ہے جو بڑی طاقتور اور بڑی باعزت ہے۔ اللہ رب العزت کو دنیا کے مالوں کے اندر اور حب ما حب جاہ کے اندر اللہ رب العزت کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے کہ آدمی اس کے اوپر بڑائی کرے، اس کے اوپر فخر کرے، کمپٹیشن کرے۔ اللہ کو ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغات کے اندر، درا حال یہ کہ وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس تو کفر یہی سب سے بڑا ظلم تھا۔ اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر رہا تھا، تو اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا۔ وہ اپنے ساتھی کو لے کر داخل ہوا باغات کے اندر دکھلانے کے لیے، دیکھ میرے پاس تو کتنا مال ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جب کوئی نئی چیز خریدتے ہیں یا عالیشان گھر بناتے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے دے جاتے، دیکھ میرے گھر کے اندر فرنیچر تو دیکھ، وہاں کے صوفے تو دیکھ، کارپیٹ تو دیکھ۔ یوں لگتا ہے کہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے بنایا ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنی راحت، اپنے آرام کے لیے اپنے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ایئر کنڈیشن وغیرہ لگواتا ہے، اگر ہر شریعت کی حد میں رہ کر لگواتا ہے تو حرام بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے غریبوں کا دل دکھانے کے لیے اور دوسروں کو گرا کر اپنی بڑائی جتلانے کے لیے یہ سارا ڈیکوریشن کیا ہے، اب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ آدمی گنہگار ہے، یہ آدمی گنہگار ہے۔ یہ بھی اپنے وہ غریب آدمی مسلمان جو تھا اس کو اپنے بال دکھلانے کے لیے لے گیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، دارا حال یہ کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، مال کے نشے کے اندر اور جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہے بجائے شکر ادا کرنے کے، وہ یوں کہہ رہا ہے، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ میری حیات ہی میں، میری حیات تک یہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز برباد اور ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو اتنا غرور اور اتنا تکبر ہے، میرے یہ جو باغات ہیں، میرے پاس یہ جو نعمتیں ہیں، وہ میری ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ میری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جس کو جو بھی پراپرٹی اور جتنا بھی مال دیا ہو، ایک نہ ایک روز ختم ہونے والا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہاں، باقی رہنے والی اگر ایک چیز ہے وہ ہے جنت، کہ وہاں کی ساری چیزیں، ساری پراپرٹی اور وہاں پہ ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی۔ دنیا کی دی ہوئی نعمتیں اور دنیا میں چاہے آدمی کے پاس کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی پراپرٹی ہو، ایک دن آنے والا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو اللہ پاک نے ایسی نعمتوں سے نوازا تھا اور ان کے پاس ایسی دولتیں تھیں کہ وہ اپنا پیر اور اپنا پاؤں زمین پر بھی نہیں رکھتے تھے، آر محسوس کیا کرتے تھے، لیکن ایسے حالات آئے اور اللہ کی طرف سے ایسی لعنتیں برسی کہ وہ محتاج ہو گئے، لوگوں کے زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے، زکوٰۃ کے۔ اس لیے آدمی جب بولے، چاہے غریب ہو مالدار ہو، بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ یہ مال ہی کے نشے میں یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے تو، میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ میری حیات ہی کے اندر یہ نعمتیں ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، ختم ہونے والی یہی ہے ہی نہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ یوں کہہ رہا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ قیامت بھی نہیں آئے گی، قیامت بھی آنے والی نہیں ہے۔
اصل یہ وہ اس مسلمان غریب جو آدمی ہے اس کو یہ ساری باتیں کہہ کر یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھ تو میرے طریقے کو جو باطل اور غلط سمجھ رہا ہے اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ناپسند ہے یہ ساری چیزیں، تو دیکھ اللہ پاک نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر تیرے کہنے کے مطابق بات ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا، یعنی اگر تو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوتا تو یہ جو ملکیت اور یہ پراپرٹی میرے پاس ہے اللہ تجھے دے دے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ساری چیزیں اللہ پاک نے مجھے دے رکھی ہے، مطلب کہ میں اللہ کے یہاں محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں، مقبول ہوں، اس لیے کہ دوست کو ہی آدمی نوازتا ہے، دشمن کو کون نوازتا ہے؟ جو آدمی کسی کو دیتا ہے تو دوست ہوتا ہے تو دیتا ہے، دشمن کو کوئی نہیں دیتا۔ تو میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ رکھی ہیں۔ آگے یوں کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہی کیا کہ میرا گمان تو یہ قیامت نہیں آئے گی، اور یوں کہہ رہا ہے اگر بالفرض مان لو کہ آ جائے گی قیامت، جیسا تیرا عقیدہ ہے، مومن کا عقیدہ ہے قیامت آنے ہی والی ہے، تو وہ غریب مسلمان کو یوں کہہ رہا ہے اگر تیرے عقیدے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اگر قیامت آئے گی اِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور میرے رب کی طرف میں لوٹایا گیا تو دنیا سے بہتر جگہ کی، دنیا میں جو چیز ملے اس سے بہتر مجھے آخرت کے اندر ملے گی، جنت میں ملے گی، کیونکہ تیرا عقیدہ ہے کہ دنیا کی جگہ یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی جگہ تو بہتر ہی بہتر ہے، اور تو یہ بات بھی تسلیم کرتا ہے کہ جنت اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گی، اور میری مقبولیت کی علامت تو یہاں دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس تو باغات ہے، کتنی ساری نعمتیں ہیں، تو اگر قیامت آ ہی گئی تیرے عقیدے کے مطابق تو مجھے اللہ، کیونکہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں، مجھے اللہ پاک اس سے بھی بہتر جگہ دیں گے۔ یوں کہہ رہا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ یہ مسلمان نے اس کی ساری باتیں سن لی، اب یہ مسلمان غریب قسم کا آدمی اس کو کہہ رہا ہے قال له صاحبه، اور وہ مسلمان غریب کہہ رہا ہے اپنے ساتھی کو بات کرتے ہوئے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، کہ تو اس ذات کا کیوں انکار کر رہا ہے، تو اس ذات کا کیوں انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ انسان کا مادہ بعیدہ ہے، مٹی کے واسطے حضرت آدم علیہ السلام کا واسطے سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو یہ مٹی انسان کا مادہ بعیدہ ہے۔ ثم من نطفہ، پھر نطفے سے تجھ کو پیدا کیا، یہ انسان کا مادہ قریبہ ہے کہ رحم کے اندر اللہ نطفے کو ڈالتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے۔ ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے خوبصورت انسان بنایا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، ان ساری نعمتوں دینے کے باوجود بھی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو کر، لیکن میری تو یہ حالت ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں اگرچہ مجھے حق سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، نہ تیرے جیسا میرے پاس مال ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے هو اللہ ربی، کہ وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میرے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، پھر یہ مومن اس کو کہہ رہا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی، اب چونکہ یہ جو اس کافر آدمی کی جو گفتگو تھی اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اور اس کے پاس جو بھی مال تھا اس کا تو یہ یقین تھی کہ اللہ کے وجود اور ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ کی قدرت ہے، اس کا عقیدے کا تو وہ قائل ہی نہیں تھا، وہ تو حفاظت کے جو اسباب کے اس کے اوپر نظر کر رہا تھا، اسی لیے تو اس نے کہا کہ یہ میرا ہرگز کبھی بھی برباد اور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یوں کہتا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ان ساری چیزوں کے اوپر طاقت ہے، قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو یوں کہہ رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ جب تو تیرے باغ کے اندر داخل ہوا تو تو نے ایسا کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو ہوگا اللہ ہی کرے گا، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کی۔
پھر آگے یوں کہہ رہا ہے ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں تو سن لے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، قریب ہے کہ میرا رب وہ مجھ کو تیرے باغوں سے بھی بہتر عطا فرمائے، تیرے باغوں سے بھی بہتر عطا فرمائے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے اس کے اوپر آسمان سے کوئی مصیبت۔ یعنی تیرے یہ جو باغات ہیں نا، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اچانک آسمان سے کوئی آفت بھیج کر ان ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور ہو جاوے ایک چٹیل میدان کی طرف، ایسا لگے کہ یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تجھ سے بہتر دے، اور جس کے اوپر تو غرور اور ناشکری کر رہا ہے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آسمان سے کوئی ایسی آفت بھیجے اور تیرے باغات کو ایسا کر دے جیسے ایک چٹیل میدان، کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب اس کا تو کہنا ہی کیا، اس نے تو یہ بات کہی تھی او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اور اس نے آگے یہ کہا اور اس کا جو پانی ہے یعنی جو نہر جاری ہے اس کا پانی خشک ہو جاوے اور پھر اس کے نکالنے کی تیرے اندر طاقت بھی نہ ہو، اس کے نکالنے کی تیرے اندر طاقت بھی نہ ہو۔ اب اس نے تو یہ کہہ دیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، جو بات اس نے کہی تھی حق سبحانہ و تعالیٰ نے وہی چیز کر کے دکھلائی، وہی چیز ہو گئی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ صبح ہوتے ہی اور وہ تو اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ اپنے ہتھیلیوں کو ملتے ہی رہ گیا اس مال کے اوپر جس کو اس نے خرچ کیا تھا، کہ وہ اپنی چھتوں کے اوپر گرا پڑا ہوا تھا، کہ وہ جو باغات اور وغیرہ تھا وہ تتر بتر ہو چکا تھا۔ اس نے تو کہہ دیا، اس کے بول اللہ پاک نے قبول کر لیے، اور یہ ساجے اس نے کہا تھا وہ سب کچھ ہو گیا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب یہ کافر جو اپنے مال کے نشے کے اندر مدہوش ہو چکا تھا اب کہہ رہا ہے وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی، اے کاش، لم أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں نے میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہی نہ ہوتا۔ یہ تو آدمی کے اوپر حالات آتے ہیں تب اللہ یاد آتے ہیں، اس لیے نعمت بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آدمی مال کے نشے کے اندر اللہ مال دے اور اس کو عیش و عشرت کے اندر رکھے تو آدمی ایک وقت آتا ہے آدمی اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، آدمی اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو آدمی کو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے اب کہ لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ یہ جتنے بھی حالات آئے ہیں یہ اسی بنا کے اوپر آیا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ اب یہ افسوس کر رہا ہے، لیکن یہ افسوس کرنا یہ اس کے ایمان کے ثابت نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کا جو افسوس ہے وہ دنیا کی نقصان کے اوپر ہے۔ جب تک وہ آدمی توحید کا اور جیسے قیامت کا اس نے انکار کیا، قیامت کا اقرار نہیں کرتا، تب تک اس آدمی کے لیے ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ یوں کہہ رہا تھا اے کاش میرے رب کے ساتھ میں نے کسی کو شریک ہی نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کر سکے اللہ کے علاوہ۔ جس جماعت کے اوپر کہ میرے پاس تو باعزت جماعت ہے اور ایک طاقتور جماعت ہے، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کو اللہ کے سوا مدد کے لیے کام نہ آ سکی۔ وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، بلا شبہ اور بے شک یہاں ولایت اور بادشاہت بالکل اللہ ہی کے لیے حق ہے۔ وہ خیر ثواب، اور وہی ہے بہتر ثواب دینے والا، وہ خیر عقبہ، اور آخرت کے اندر وہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ یہاں پر حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کی مثال کو بیان کر کے یہ بات، ان ساری آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کو مال مل جائے، چاہے وہ کتنا بھی عجب پتی کروڑ پتی جو پتی بن جاوے وہ بن جاوے، لیکن اللہ کے یہاں مال مل جانا، نعمتیں مل جانا، یہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا۔